خوش آمدید۔ اچھا، آج ہم ایک بہت ہی آپ کہہ لیں گہرے موضوع پر بات کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے ہے خواجہ نصیر الدین طوسی کی کتاب آغاز و انجام، دی بگننگ اینڈ دی اینڈ، اور اس کا پہلا باب ہم دیکھ رہے ہیں۔ ساتھ میں آیت اللہ حسن زادہ عاملی کی شرح بھی ہے۔ تو یہ باب بنیادی طور پر آخرت کے سفر، اس کی حقیقت کیا ہے، اور وہ کیا وجہ ہے کہ انسان اکثر غافل ہو جاتا ہے، اس راستے سے بھٹک جاتا ہے، اس پر بات کرتا ہے۔ جی بالکل۔ اور دیکھیں، اس باب کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف یہ سفر کوئی باہر سے لادی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ انسان کی اپنی فطرت میں ہے۔ بالکل اس طرح جیسے ایک بیج ہوتا ہے، اس میں پورا درخت بننے کی صلاحیت چھپی ہوتی ہے نا، بس اسے مٹی، پانی، روشنی چاہیے۔ تو انسان میں بھی وہ کمال تک پہنچنے کی ایک فطری اندرونی طلب ہے۔ انبیاء اور جو اللہ کے رہنما ہیں، وہ بس اسی چھپی ہوئی صلاحیت کو جگاتے ہیں، نکھارتے ہیں، جیسے کوئی کان سے سونا نکالتا ہے۔ یہ بات تو بہت دلچسپ ہے کہ یہ طلب ہماری فطرت میں ہے، لیکن عملی زندگی میں اگر دیکھیں تو بہت سے لوگ وہ ظاہری عبادات پہ، رسومات پہ تو بہت زور دیتے ہیں، مگر جو اصل روح ہے، یعنی ایمان کی سچائی، نیت کی پاکیزگی، وہ کہیں پیچھے رہ جاتی ہے۔ مجھے وہ قرآن کا واقعہ یاد آ رہا ہے، وہ بدوی قبائل والا جنہوں نے کہا ہم ایمان لائے، تو انہیں جواب ملا کہ نہیں، یوں کہو ہم نے اطاعت قبول کی، اسلمنا، کیونکہ ایمان تو ابھی دلوں میں گیا ہی نہیں۔ تو یہ فرق، ظاہری ماننا اور دل سے ایمان لانا، یہ بڑا اہم ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا اس نقطے کو، اور شاید یہیں سے وہ گمراہی شروع ہوتی ہے، جب ظاہر اور باطن میں فرق آ جائے۔ تو خواجہ طوسی نے افلاطون سے منسوب 3 بڑی رکاوٹیں بتائی ہیں جو انسان کو اس فطری راستے سے ہٹا دیتی ہیں۔ پہلی، وہ کہتے ہیں نفسانی کثافتیں ہیں، یعنی وہ حیوانی خواہشات جو روح اور عقل پر حاوی ہو جائیں، جیسے بے لگام غصہ، لالچ، شہوت وغیرہ۔ دوسری وجہ، غلط کاموں کو اچھا سمجھ لینا، یعنی غلطی پر ہونا مگر سمجھنا کہ میں ٹھیک ہوں۔ اور تیسری، گمراہ رہنماؤں کے پیچھے چل پڑنا۔ پہلی وجہ پر اگر تھوڑی بات کریں، نفسانی خواہشات اور یہ دنیا کی چمک دمک، یہ تو شاید سب سے عام تجربہ ہے۔ پیسہ ہے، طاقت ہے، شہرت، عہدہ، یہ چیزیں اتنی کشش رکھتی ہیں کہ انسان بس انہی کو مقصد سمجھ لیتا ہے، اور اس دوڑ میں وہ جو اپنی اصل فطری طلب تھی، اللہ کی معرفت کا سفر، اسے بھول جاتا ہے۔ تو کیا دنیاوی چیزیں کمانا ہی برا ہے؟ نہیں، دیکھیں، مسئلہ کمانا نہیں ہے، مسئلہ ہے ان میں کھو جانا، انہیں مقصد حیات بنا لینا۔ یہی وہ غفلت کا لمحہ ہے جب شیطان، جسے قرآن کہتا ہے کھلا دشمن ہے، وہ اپنا کام کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ برائی کو سجا کر خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے، غربت سے ڈراتا ہے تاکہ انسان حرام کی طرف جائے، لمبی امیدیں دلاتا ہے جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔ لیکن یاد رہے، قرآن بار بار کہتا ہے شیطان صرف وسوسہ ڈالتا ہے، دعوت دیتا ہے، عمل تو انسان خود کرتا ہے۔ اس لیے الزام شیطان پر ڈالنے سے پہلے اپنی کمزوری پہچاننی چاہیے۔ تو پھر اس غفلت کا، ان خواہشات کا اور شیطان کے وسوسوں کا مقابلہ کیسے کریں؟ کوئی عملی طریقہ ہے؟ جی، خواجہ طوسی 2 اہم باتیں بتاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دنیا سے ایک طرح کی لا تعلقی ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا چھوڑ دیں، رہبانیت اختیار کر لیں، نہیں، بلکہ دل نہ لگائیں۔ یعنی دنیا کا نفع ہو تو بہت خوشی سے پھول نہ جائیں، تکبر نہ کریں، نقصان ہو تو مایوس نہ ہوں، دل کو آزاد رکھیں۔ اور دوسرا یہ کہ جب بھی کوئی برا خیال آئے، کوئی شیطانی وسوسہ آئے، فوراً ہوش میں آئیں، معاذ اللہ کہیں، اللہ کی پناہ مانگے اور اس خیال کو رد کر دیں، شعوری طور پر۔ اچھا، اور وہ جو تیسری وجہ تھی گمراہ رہنماؤں کی پیروی، آج کل تو سوشل میڈیا کے دور میں یہ شاید پہلے سے بھی زیادہ بڑا مسئلہ لگتا ہے۔ اتنے لوگ ہیں، اتنی آوازیں ہیں، کیسے پہچانے سچے رہنما کو؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، خواجہ طوسی اور آیت اللہ عاملی وہ قرآن کا ہی معیار بتاتے ہیں۔ سچا رہنما وہ ہے جو خود ہدایت پر ہو، اور دوسرا، وہ اپنی رہنمائی کے بدلے میں کوئی ذاتی فائدہ، کوئی معاوضہ نہ مانگے۔ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے کہ زمین پر اکثر لوگوں کے پیچھے مت چلو، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صرف اپنے گمان، اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں۔
اسی لیے شاید وہ حکم ہے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ حدیث ثقلین میں بھی یہی ہے نا کہ یہ اللہ کی دو بھاری امانتیں ہیں اور یہ جدا نہیں ہوں گی حوض کوثر تک۔ قرآن تو ایک خزانہ ہے، لیکن اسے سمجھنے کے لیے، اس کی گہرائی تک جانے کے لیے ایک مستند رہنما یعنی امام کی ضرورت ہے، ورنہ تو ہر کوئی اپنی سمجھ سے مطلب نکالے گا اور اختلافات بڑھتے جائیں گے۔ بالکل بالکل درست فرمایا۔ اور ان تمام باتوں کا جو نچوڑ ہے، جو حاصل ہے، وہ ہے اللہ کی یاد، یعنی ذکر۔ اور ذکر کا مطلب صرف زبان سے کچھ ورد کرنا نہیں ہے، یہ بہت وسیع ہے۔ نماز قائم کرنا ذکر ہے، قرآن پر غور کرنا، عمل کرنا ذکر ہے، اللہ کے جو مقرر کردہ رہنما ہیں ائمہ علیہم السلام، ان کی محبت، ان کی پیروی یعنی ولایت، وہ ذکر ہے۔ اور کائنات کی ہر چیز میں، ہر واقعے میں اللہ کی نشانی دیکھنا، یہ بھی ذکر ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ کو بھول جانا اصل میں اپنے آپ کو بھول جانا ہے، اور یہی چیز پھر دلوں کو اندھا کر دیتی ہے۔ آنکھیں تو دیکھتی ہیں پر دل نہیں پہچانتا حق کو۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ کی طرف جو سفر ہے وہ ہماری فطرت میں تو ہے، لیکن اس راستے میں رکاوٹیں بہت ہیں۔ نفسانی خواہشات ہیں، دنیا کی کشش ہے، شیطان کے وسوسے ہیں اور غلط قسم کے رہنما بھی ہیں۔ جی ہاں، اور ان رکاوٹوں سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صحیح الہی رہنمائی کو پہچانیں، انبیاء، ائمہ، قرآن، ان کی پیروی کریں، اللہ کو مسلسل یاد رکھیں بامانی طریقے سے، اور اپنی خواہشات کو عقل اور ایمان کے تابع رکھیں۔ اور آخر میں ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سب کے لیے، اپنے لیے بھی، کہ کیا ہم واقعی اپنے ارد گرد کی دنیا کو، اپنے زندگی کے اتار چڑھاؤ کو اللہ کی نشانیوں کے طور پر دیکھتے ہیں، ان سے کچھ سیکھتے ہیں، یا کہیں ہماری حالت بھی ویسی تو نہیں کہ آنکھیں تو ہیں مگر دل اندھے ہو چکے ہیں؟